السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے سلطان عمان کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ قطر فلسطینی صفوں کی وحدت کی ہمیشہ سے حمایت کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کے منصفانہ مسئلے کی مدد ہو سکے۔ خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج کے مطابق کل سے قطر اور سعودیہ کے درمیان فضائی پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کی معزولی کے بل پر بحث کے لیے بلایا گیا اجلاس ریپبلکن پارٹی کے اعتراض کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے، جبکہ خود ریپبلکن پارٹی کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو ہرگز اپنے عہدے پر بحال نہیں رہنا چاہیے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے نام ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک عمان کے سلطان کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک عمان کے سلطان کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر ہمیشہ فلسطینی صفوں میں اتحاد کی تائید و حمایت کرتا آ رہا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے صاحب اسمو امیر کو تازہ ترین فلسطینی حالات اور خاص طور پر فلسطینی قومی وحدت کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ فلسطینی صفوں کی وحدت کو فروغ دینے کے لیے قطر کی بلند اور قابل قدر کوششیں جاری ہیں تاکہ فلسطینی عوام کے منصفانہ مسئلے کی مدد ہو سکے اور وہ قبضے کی طرف سے درپیش آزمائش کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ دوحہ میں فلسطینی اسٹیٹ کے سفیر جناب سمیر غنام نے بھی ریڈیو قطر کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں قطر کی اس مدد و حمایت کا ذکر کیا ہے۔ مجلس شورا نے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 41ویں سیشن کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ سمٹ گزشتہ دنوں برادر ملک سعودی عرب کے گورنری العلا میں منعقد ہوئی تھی۔ مجلس شورا نے صاحب اسمو امیر کی دانشمندانہ پالیسی پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ اسی کا یہ پھل ہے کہ کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس کے اہم اور مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، جن سے خلیجی صفوں کے اتحاد کو فروغ، مشترکہ خلیجی عمل میں امپروومنٹ، جی سی سی کو دوبارہ فعال اور ایکٹیو کرنے اور اس کونسل کے ملکوں کے درمیان برادرانہ جذبے، یکجہتی، مفاہمت، اعتماد سازی اور دو طرفہ احترام کی بحالی عمل میں آئی ہے۔ مجلس شورا نے خلیجی دراڑ کو پر کرنے کے لیے کویت کے سابق امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی کوششوں کو ایک مرتبہ پھر سراہا ہے، جبکہ کویت کے موجودہ امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے پھر ان کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔
مجلس شورا نے خلیجی وفاق کے حصول کے لیے دوست ملک امریکہ کے کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ گزشتہ دنوں العلا میں ہونے والی خلیجی سربراہ کانفرنس کے مثبت نتائج کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور خلیجی قربتوں میں اضافے کے لیے گزشتہ کل سے قطر اور سعودیہ کے درمیان فضائی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دوحہ سے ریاض کے لیے پہلی پرواز گئی، پھر وہاں سے بھی ایک پرواز دوحہ پہنچی ہے، اور اب اس کے بعد قطر ایئر ویز کی سعودیہ کے شہروں جدہ اور دمام کے لیے بھی پروازیں شروع کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سعودی سرزمین پر منعقد ہونے والی خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج اب ٹھوس عملی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور اس کانفرنس کے نتائج اس سے وابستہ کی گئی امنگوں کی سطح کے برابر ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اب یہ تعداد 142,827 ہو گئی ہے کہ مزید 132 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کے تازہ ترین اعلامیہ کے مطابق ملک میں اس وائرس کے مزید 203 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ قطر صحت کے شعبے میں کیے جانے والے اپنے اقدامات کے ذریعے اس وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اب مستقل بیماریوں کے شکار مریضوں کی فہرستیں اپ ڈیٹ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ان تمام تر کوششوں کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اینٹی کورونا ویکسین لگانے کی سب سے بڑی مہم بھی جاری ہے۔ ایسے میں سوسائٹی اور سماج کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ویکسینیشن کی اس مہم میں اسٹیٹ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی مدد کرے اور احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کرے۔ اس اثناء میں وزارتی کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر ملک کے متعلقہ اداروں نے مزید 106 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ عالمی سطح پر توقع یہ ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی ایک ٹیم اس ہفتے چین پہنچ رہی ہے، جہاں آج سے 1 سال پہلے کووڈ-19 کی وجہ سے پہلی وفات کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک دنیا میں تقریباً 2 ملین باشندے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اور اب بھی اس وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ بالآخر چین نے WHO کے ماہرین کی ٹیم کو کووڈ-19 وائرس کی جائے پیدائش کے دورے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ ماہرین چینی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کریں گے کہ آخر کووڈ-19 کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ ووہان میں ہونے والی پہلی ڈیتھ کے 1 سال کے بعد پیکنگ کی طرف سے اب گرین سگنل دے دیا گیا ہے، اور WHO کے ماہرین کا یہ دورہ پیکنگ کے لیے بہت حساس معاملہ بھی ہے، جو بڑی حد تک اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس وبا کے پھیلاؤ کی تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے، خاص طور پر کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ چین پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ اس زمین پر ٹرمپ کے بقول چینی وائرس پھیلانے کا ذمہ دار ہے، اور اسی نے ووہان کی تجربہ گاہ سے اس وائرس کو باہر نکلنے کی اجازت دی تھی۔ پرتگال کی پریزیڈنسی نے اعلان کر دیا ہے کہ صدر مارسیلو ریبیلو ڈی سوزا کووڈ-19 کے شکار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام پبلک ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ پرتگال کے صدر ایسے وقت میں اس وبا کے شکار ہوئے ہیں جبکہ 2 ہفتے بعد وہاں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور وہ دوسری مرتبہ صدارت کے امیدوار ہیں۔
ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کا ملک کورونا وبا کی دوسری لہر پھیل جانے کی وجہ سے اس وقت انتہائی خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے 2 سلطانی فرامین جاری کیے ہیں۔ یہ فرامین ملک کے بنیادی سسٹم اور عمانی مجلس کے قانون سے متعلق ہیں۔ ملک کے بنیادی نظام کے بارے میں جاری کردہ فرمان میں ایک مستقل اور 2 ٹوک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق سلطنت عمان میں اقتدار کی منتقلی ہوا کرے گی۔ اسی طرح اس فرمان میں وہاں کے ولی عہد کے تعین کا طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ولی عہد کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور ان کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ اس فرمان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ ملک کا نظام حکومت قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی مکمل خود مختاری کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ پھر عمانی مجلس کے قانون سے متعلق جاری کردہ فرمان میں کہا گیا ہے کہ عمان کی مجلس کا قانون جاری کیا جائے گا، جس میں اس مجلس کے دائرہ کار، اس کی رکنیت کی شرائط، اس کے ممبران کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کا تعین ہوگا، اور اس مجلس کے تمام امور کو منظم کرنے کے بارے میں بھی قانون میں وضاحت کر دی جائے گی۔ امریکہ میں وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نائب صدر مائک پینس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے، جن کے درمیان گزشتہ بدھ کے روز امریکی کانگریس کی عمارت پر ہونے والی چڑھائی کے بعد سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کل آپس میں اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی مائک پینس پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ امریکی آئین کے آرٹیکل نمبر 25 کے مطابق صدر ٹرمپ کو معزول کر دیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان نے اس بل پر بحث کے لیے اپنا اجلاس ملتوی کر دیا ہے، جس میں مائک پینس سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ صدر کو معزول کر دیں۔ یہ اجلاس ریپبلکن پارٹی کے اعتراض کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ پر الزامات کی فہرست پیش کر دی ہے، اور ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ریپبلکن پارٹی کے ممبران پر الزام لگایا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر امریکہ کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ ایوان میں ڈیموکریٹس کی طرف سے صدر پر الزامات کی فہرست کا پیش کیا جانا صدر کی معزولی کے لیے پہلے مرحلے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ٹرمپ نے کیپٹل کی عمارت پر چڑھائی کے پس منظر میں لوگوں کو تشدد پر ابھارا تھا۔ ڈیموکریٹس نے، جنہیں ایوان میں اکثریت حاصل ہے، اس کے ساتھ ہی ایوان میں ایک دوسری قرارداد کا بل بھی پیش کر دیا ہے، اور اس بل میں نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں۔ توقع ہے کہ آج منگل کے روز اس بل پر وہاں رائے شماری کرا دی جائے گی۔ اس اثناء میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈیلاویئر ریاست کے ایک اسپتال میں اینٹی کووڈ 19 ویکسین کی دوسری ڈوز لینے کے بعد دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ کو ہرگز اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے انہیں کوئی تشویش لاحق نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس طرح وہ امریکہ کی تاریخ کے چوتھے اور گزشتہ 150 سال کی امریکی تاریخ کے پہلے صدر بن جائیں گے جو نئے صدر کے حلف اٹھانے کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے دوسرے صدر جان آڈمز نے اپنے جانشین تھامس جیفرسن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کر کے اس عمل کی ابتدا کی تھی۔
پھر 1829 میں امریکہ کے چھٹے صدر جان کوئنسی ایڈمز نے ان کے بعد آنے والے صدر اینڈرو جیکسن کی صدارتی تقریب میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان کے بعد صدر اینڈرو جانسن نے صدر یولیسس گرانٹ کی تقریب حلف برداری میں حصہ نہ لینے کے لیے اس بگی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا جو ان دونوں کو حلف برداری کی تقریب میں لے جانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ امریکہ کی عام روایت یہی ہے کہ نو منتخب صدر وائٹ ہاؤس میں جاتا ہے اور اس وقت کے صدر کے ساتھ افتتاحی ایوان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، لیکن اس مرتبہ وہاں ایسا نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ترکی اور یونان نے کہا ہے کہ وہ بحر روم کے پانیوں میں اپنے اپنے علاقائی دعووں پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے والے ہیں، جبکہ ذخائر کی تلاش کے حوالے سے ان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے دونوں ممالک گزشتہ سال جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اب یہ طے پایا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ مذاکرات رواں مہینے جنوری کی 25 تاریخ کو استنبول میں دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ اور اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے سلطنت عمان کے سلطان کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ قطر فلسطینی صفوں کی وحدت کی ہمیشہ سے حمایت کرتا آ رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کے منصفانہ مسئلے کی مدد ہو سکے۔ خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج کے مطابق کل سے قطر اور سعودیہ کے درمیان فضائی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کی معزولی کے بل پر بحث کے لیے بلایا گیا اجلاس ریپبلکن پارٹی کے اعتراض کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے، جبکہ خود ریپبلکن پارٹی کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو ہرگز اپنے عہدے پر بحال نہیں رہنا چاہیے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔